السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے پچھلے 2 محاضروں میں ہم نے عشرہ مبشرہ میں سے پہلی شخصیت یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات اور ان کے حالات زندگی مختصر وقت میں ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثالی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے اور آپ کے سامنے آئے. آج تذکرہ ہے عشرہ مبشرہ میں سے دوسری عظیم شخصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عظیم ساتھی، خلیفہ دوم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب الفاروق ہے، اور مشہور قول کے مطابق عام الفیل کے 13 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی تھی، یعنی ابرہہ کے ہاتھیوں کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے 13 سال بعد، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر میں 10 ساڑھے 10 سال چھوٹے تھے. بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ سے مانگ کر حاصل کیا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شمار مکے کی با اثر شخصیات میں ہوتا تھا. مکے میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اسی اثر و رسوخ کی بنا قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سر فہرست ہوتا تھا. نہ صرف حضرت عمر شروع میں اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، بلکہ اسلام لانے والوں کو ستانے اور اسلام لانے والوں کو تکلیف دینے میں بھی شروع میں حضرت عمر کا نام آیا کرتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ مشہور لونڈی جو زنیرہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانی جاتی ہیں یا زنیرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان پر کتنے ستم ڈھائے تھے، اتنا مارتے تھے کہ مارتے حضرت عمر تھک جاتے، پر یہ لونڈی نہ تھکتی، کہتے کہ ذرا دم لے لوں اور پھر ماروں گا. مکے میں جب حالات مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ تنگ ہو گئے، مسلمانوں کے لیے مکی زندگی میں چیلنجز بہت بڑھ گئے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکے میں بہت زیادہ ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، تو اس وقت ضرورت تھی اسلام کو ایک غیبی مدد کی، اس وقت ضرورت تھی اسلام کو رب کی غیبی تائید کی۔ چنانچہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کی۔ پیارے نبی نے دعا کی کہ پروردگارا، یہ مکے کی دو عظیم شخصیتیں ہیں، ایک ہے عمر بن خطاب اور ایک ہے ابو جہل بن ہشام۔ پروردگارا، آج یہ مخالفین اسلام میں سے ہیں، مسلمانوں کو ستانے والوں میں سے ہیں، پروردگارا ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے اسے اسلام لانے کی ہدایت دے دے اور توفیق دے دے۔ اس دعائے نبوی کا نتیجہ تھا، اس دعائے نبوی کا کرشمہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل بدلا، ان کا مزاج بدلا، اور عمر بن خطاب جو کبھی شرک میں تھے، مشرکین کی صف میں تھے اور مسلمانوں کو ستانے والوں کی صف میں تھے، اس دعائے نبوی کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کے لیے کھل گیا، اور ان کے قبول اسلام کا یہ بنیادی سبب ہے پیارے نبی کی دعا۔ پیارے نبی کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا بنیادی سبب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت عمر کے ساتھ ایسے کچھ واقعات ہوئے تھے جن واقعات نے ان کے دل کو متاثر کیا تھا اور اسلام سے قریب کیا تھا، جن میں سے ایک واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، دشمن تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تب کی بات ہے۔ پیارے نبی سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ سورہ حاقہ کا اسلوب، سورہ حاقہ کی آیتیں، سورہ حاقہ کے مضامین اور سورہ حاقہ میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں پیش کی ہیں وہ ڈائریکٹ انسان کے دل کو چھونے والی۔ حضرت عمر کے کانوں سے جب یہ تلاوت ٹکرائی، حضرت عمر نے محسوس کیا کہ ان کا دل متاثر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ دشمن تھے، مخالف تھے، اپنے آپ کو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کیوں متاثر ہو رہے ہو، یہ محمد جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ جادو ہے، یہ شاعری ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا یہ تو شاعری ہے، جیسے ہی وہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا اپنے آپ سے کہ یہ شاعری ہے، پیارے نبی پڑھتے رہے اور سورہ حاقہ کی آیت آ گئی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت کم تم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاعر کا کلام ہے اور وہ جواب ادھر سے مجھے مل رہا ہے کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ حضرت عمر نے دل ہی دل میں کہا تب تو اس کا مطلب یہ کسی جادوگر اور کاہن کا کلام ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ سوچا کہ یہ کاہن کا کلام ہے، پیارے نبی نے یہ آیت پڑھی ولا بقول کاہن، اور یہ قرآن کسی کاہن کا بھی کلام نہیں۔ عمر حیران رہ گئے، ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا یہ نہ شاعری ہے اور نہ کاہن کا کلام ہے تو پھر ہے کیا؟ پیارے نبی نے وہ آیت پڑھی تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی جانب سے اتاری گئی کتاب ہے۔ ایسے کچھ واقعات ہوئے تھے جنہوں نے حضرت عمر کو متاثر ضرور کیا تھا پر وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا کوئی بنیادی سبب اگر ہم دیکھتے ہیں وہ پیارے نبی کی دعا تھی۔ پتہ چلا کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ کبھی دعا بھی کر دینا چاہیے کہ پروردگارہ اس بندے کو ہدایت دیتے۔ حالانکہ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، حضرت عمر کا قبول اسلام بظاہر ایک ناقابل یقین اور ناقابل تصور واقعہ تھا،
حضرت عمر نے اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مخالفت اور جس دشمنی کا ثبوت دیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے مکے کا کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر بھی کسی دن مسلمان ہو، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اس کا تذکرہ سیرت کے اس واقعے سے جو ہے، اس کا تصور آپ سیرت کے اس واقعے سے کیجئے کہ جب مکے میں حالات تنگ ہونے لگے مسلمانوں کے اور مسلمان حبشہ جانے لگے، ہجرت کرنے لگے مکے سے، تو ایک میاں بیوی ہجرت کر رہے تھے، لیلہ اور عامر۔ لیلہ جو ہے صحابیہ کا نام ہے رضی اللہ عنہ، عامر ان کے شوہر تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں ہجرت کر رہے تھے اور جب جا رہے تھے تو سامنے سے حضرت عمر آ گئے، جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کا واقعہ ہے۔ عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عمر تم نے ہمیں یہاں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیا، لہٰذا ہم اس شہر مکہ کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے اور کسی ایسے شہر میں جانا چاہتے ہیں جہاں ہم پوری آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا صاحبکم اللہ، جاؤ اللہ تمہارے ساتھ رہے، اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ رہے، یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اب حضرت عمر کا یہ ریاکشن ان کی امید اور ان کی توقع کے خلاف تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمر ہمیں پکڑیں گے، روکیں گے، ماریں گے، زبردستی کریں گے، ہجرت کرنے نہیں دیں گے، لیکن یہاں الٹا ہوا کہ کچھ نرمی دکھائی اور دعائیہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ تو یہ جو بیوی تھیں صحابیہ حضرت لیلہ، انہوں نے اپنے شوہر عامر سے کہا کہ لگتا ہے کہ عمر کا دل اسلام کے لیے نرم پڑ گیا ہے، لگتا ہے کہ عمر کا دل اسلام کے لیے نرم پڑ چکا ہے، دیکھو کہ وہ ہمیں دعائیہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے، نہ مارا، نہ روکا، نہ ٹوکا۔ تو حضرت عامر نے کہا اپنی بیوی لیلہ سے کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم جب تک عمر کی گدھی مسلمان نہ ہوگی تب تک عمر مسلمان نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کے نزدیک حضرت عمر کا اسلام لانا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا کہ ان کی گدھی کا اسلام لانا ناممکن ہے۔ مگر بتاؤ یہ ناممکن بات ممکن ہو کر رہی کہ نہیں؟ ممکن ہو کر رہی۔ اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ یاد رکھو کیا ہے؟ کبھی بھی کسی بھی شخص کی ہدایت سے مایوس نہ ہونا، وہ کتنا بڑا گمراہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سفاک کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سرکش کیوں نہ ہو، کتنا وہ بگڑا ہوا انسان کیوں نہ ہو، کبھی کسی انسان کی ہدایت سے مایوس نہ ہونا، محنت کرنا، کوشش کرنا، ہمارے تصور کے خلاف، ہمارے یقین کے خلاف دعوت و تبلیغ کے میدان میں رب العالمین حیرت انگیز کرشمے دکھاتا ہے۔ تو اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کو مانگ کر حاصل کیا تھا۔ اور سبحان اللہ، یہ کیا اسلام لائے کہ ان کے ایک شخصیت کے اسلام لانے سے مکے میں جو کفار اور مشرکین اور مسلمانوں کا جو توازن تھا وہ بالکل برابر ہو گیا، دونوں لیول ہو گئے۔ پہلے مسلمانوں کا کوئی وزن نہ تھا، مشرکین ہر سمت غالب تھے، مسلمانوں کا کوئی وزن نہ تھا۔ لیکن ایک عمر کے اسلام لانے سے یہ سبق دیکھو کہ کسی بھی سماج اور سوسائٹی میں جو با اثر شخصیت ہوتی ہے، اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ اگر حق پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے تو حق کو کتنی بڑی طاقت ملتی ہے۔ حضرت عمر اسلام کیا لائے، سبحان اللہ، کہ مکے میں مسلمانوں کے لیے حالات بدل گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے ما زلنا اعزہ منذ اسلم عمر، جس دن سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہم مکے میں سر اٹھا کر جینے لگے۔ اس سے پہلے سر جھکا کے چلتے تھے، لیکن جس دن سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہم سر اٹھا کر چلنے لگے۔ اور بتاتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم خانہ کعبہ میں ڈر ڈر کے جاتے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، اور جس دن سے عمر مسلمان ہوئے ہم بے خوف و خطر خانہ کعبہ میں جا کے عبادت کرنے لگے۔ اور سبحان اللہ، داد دیجیے حضرت عمر کی شجاعت، ان کی جوانمردی، ان کی بہادری۔ مکے میں حالات ایسے تھے کہ لوگ اسلام لاتے تھے اور اسلام لا کر بھی اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، کہیں مشرکین ستائیں نہ،
لیکن جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو ان کی شان دیکھو، ان کا جلال دیکھو۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ اس شہر مکہ میں سب سے زیادہ خبروں کو تیز منتقل کرنے والا کون ہے؟ بتایا گیا کہ جمیل بن معمر نام کا ایک شخص ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے اور کہا کہ جمیل جاؤ اور مکے والوں سے کہہ دو کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! بہت بڑا صدمہ تھا مکے والوں کے لیے، بہت بڑا صدمہ، اور اسلام کی بہت بڑی جیت تھی، اسلام کی بہت بڑی فتح تھی عمر فاروق کا قبول اسلام۔ اور نہ صرف قبول اسلام، جب حالات بہت خراب ہونے لگے اور صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، عموماً صحابہ چھپ کر چھپا کر ہجرت کرتے تھے۔ حضرت عمر نے جب ہجرت کی ٹھانی تو کس شان سے ہجرت کی؟ اب سب جا رہے ہیں تو حضرت عمر کو بھی جانا ہی تھا، مکہ چھوڑنا ہی تھا، لیکن سب چھپ چھپا کر ہجرت کر رہے تھے۔ اور حضرت عمر نے کس شان سے ہجرت کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں گئے، انہوں نے اعلان کیا، لوگوں سنو، کل عمر ہجرت کر رہا ہے، کل عمر ہجرت کر رہا ہے۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی ماں اسے گم کرے اور اس کی ماں اس پہ نوحہ کرے تو وہ راستے میں رکاوٹ بن کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر! اعلان کر کے مکے سے نکلے مدینے کی سمت۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی اور کسی کو جرت نہ ہوئی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ حضرات، بڑی فضیلتوں والی شخصیت ہے، بڑی منقبتیں ہیں اور بڑی خصوصیتیں ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ کیا اعزاز ہے، وہ کتنی بڑی بات ہے جو ترمذی کی حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ اللہ نے مجھ پہ ختم کر دیا ہے، اگر میرے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد نبوت کا تاج عمر بن خطاب کے سر پہ رکھا جاتا۔ اور کتنی بڑی بات ہے جو ترمذی کی ایک اور روایت میں پیارے نبی نے فرمائی کہ ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبه، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور عمر کی زبان پہ حق بات جاری کر دی ہے۔ وہ حق کہنے والے، اور حق کہنے میں کسی سے ڈرنے والے نہیں، کسی کو خاطر میں لانے والے نہیں، حق کا اعلان کرنے والے، حق کی طرف بلانے والے، حق کی تبلیغ کرنے والے، حق کو حق بتانے والے، باطل کو باطل بتانے والے۔ اسی لیے انہیں لقب دیا گیا کہ وہ الفاروق ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو حق اور باطل کے درمیان ایک معیار ہے، حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے عمر بن خطاب کی۔ اور کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ انسان تو انسان، پیارے نبی نے فرمایا کہ عمر کی شخصیت کا رعب اور دبدبہ اور عمر کی شخصیت کا خوف عالم جن اور عالم شیاطین پہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس راستے سے تم گزر جاتے ہو شیطان کو اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ عمر بن خطاب کو آتے ہوئے دیکھ کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اور کتنی بڑی منقبت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے جو بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمائی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا، اور ایک دوسری حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات یہ منظر میں نے دیکھا، اور دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ معراج کی رات بھی یہ منظر آپ نے دیکھا اور خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کا خواب وحی کی قسم ہے، وحی کی ایک شکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے نیند میں مجھے جنت کی سیر کرائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نیند میں جنت کی سیر کرائی، اور میں نے دیکھا کہ جنت میں خوبصورت محل ہے، بڑا ہی خوبصورت محل۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، جبریل میکائیل جو میرے ساتھ تھے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ پھر یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بیان کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب سے بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب میں نے سنا کہ عمر بن خطاب کا محل ہے، میں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا، اور داخل ہونے کا ارادہ کیا کیا تھا؟ دیکھا کہ محل کے بازو ایک خاتون بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ عمر کی بیوی ہے۔
کہا کہ عمر جیسے ہی میں نے سنا کہ وہ تمہاری بیوی ہے میں نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا، واپس آ گیا، اس لیے کہ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میرا جذبہ غیرت بیوی کو لے کر دوسروں کے سلسلے میں جاگ سکتا ہے، مگر آپ کے سلسلے میں بھی میرا جذبہ غیرت جاگے ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بہرحال بڑی فضیلتوں والی شخصیت ہے، بڑی منقبتوں والی شخصیت ہے اور بڑی خصوصیت والی شخصیت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بعض خصوصیات جہاں ان کی شخصیت اور صحابہ سے بہت ممتاز نظر آتی ہے، اس میں سے ایک چیز ہے حضرت عمر کی دور اندیشی، حضرت عمر کی فراست، حضرت عمر کی دانائی، حضرت عمر کی حکمت، حضرت عمر کی علم کی گہرائی، حضرت عمر نے دین کے مزاج کو جیسے سمجھا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہی حق تھا۔ اور پیارے نبی نے احادیث میں اس جانب اشارہ بھی کیا، اور دونوں حدیثیں بخاری کی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب کس نے دیکھا؟ پیارے نبی نے دیکھا۔ پیارے نبی اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ صلوات اللہ وسلام علیہ، میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں دودھ پی رہا ہوں، اتنا سیر ہو کر میں نے دودھ پیا کہ سیرابی ناخنوں سے بہنے لگی، اور خوب سیر ہونے کے بعد، پیٹ بھرنے کے بعد، میں نے وہ دودھ کا برتن عمر بن خطاب کے حوالے کیا اور میرے بعد عمر بن خطاب پینے لگے۔ صحابہ نے پیارے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا العلم، کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ، دودھ پینے سے مراد میرے بعد عمر بن خطاب کے دودھ پینے کا مطلب یہ شریعت کا گہرا علم، یعنی عمر بن خطاب کو میرے بعد اس امت میں شریعت کا بڑا گہرا علم حاصل ہے۔ اور ایسی ہی ایک دوسری حدیث بخاری کی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دوسرے خواب کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے جا رہے ہیں، میرے امتی پیش کیے جا رہے ہیں، سب قمیصیں پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی اور نیچے، کسی کی اور نیچے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب میرے سامنے پیش کیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ وہ قمیص کو جھاڑتے ہوئے اور کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس خواب کی آپ نے کیا تعبیر کی؟ قمیص سے مراد کیا ہے؟ آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری، مطلب دین کے مزاج کی پرکھ۔ اور واقعتاً آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ علمی گہرائی، یہ علمی گیرائی اور مزاج دین کی اس فہم کے سبب بسا اوقات ایسا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیتے، اور آپ کو حضرت عمر کا مشورہ بہت اچھا لگتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے مشورے کی وجہ سے بسا اوقات اپنی بات کو واپس لیتے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں بیٹھے تھے، کوئی نہ تھا، اصل میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر گئے، بہت دیر ہو گئی آئے نہیں، صحابہ ڈر گئے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی، کہیں کسی دشمن رسول نے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ سب سے پہلے ابو ہریرہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ جب پہنچے کہا کہ ابو ہریرہ کیوں آئے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر چلے گئے اور آنے میں آپ نے تاخیر کی، ہم سب کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں آپ کے کسی دشمن نے نعوذ باللہ آپ کو نقصان نہ پہنچایا ہو، اور اس لیے ہم آپ کی تلاش میں نکلے اور میں سب سے پہلے آپ تک پہنچا ہوں۔ پیارے نبی نے ابو ہریرہ کو اپنی 2 جوتیاں عطا کی، اپنی 2 جوتیاں عطا کی، کہا کہ ابو ہریرہ میری یہ 2 جوتیاں لے جاؤ اور جاؤ اس باغیچے کے باہر جاؤ، جو بھی لوگ آ رہے ہیں انہیں بشارت سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوگا، جو بھی توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ کی گواہی دل سے دیتا ہے، کہہ دو کہ محمد آج اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ جوتیاں کیوں دیں؟ ایک علامت کے طور پر، دلیل کے طور پر کہ واقعی ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس سے ہو کر آ رہے، ایک پروف کے طور پر، اس لیے جوتیاں دی، ورنہ کوئی دوسرا مقصد نہ تھا۔ ابو ہریرہ پہنچے، باغیچے سے باہر نکلے اور راستے میں جو بھی ملنے لگے سب کو بشارت سنانے لگے
کہ لوگوں لا الہ الا اللہ جو بھی کہے وہ جنتی ہے۔ عمر سے سامنا ہو گیا، عمر کا سامنا ہو گیا، عمر آ رہے تھے اور عمر کو بھی وہ بات سنائی۔ حضرت عمر کو وہ بات کیا سنائی کہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سینے پہ گھونسا مارا اور حضرت ابو ہریرہ بے ساختہ گر پڑے۔ حضرت ابو بکر یہ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر یہ سمجھے کہ ابو ہریرہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود کو ٹھیک سے سمجھ نہ سکے ہو۔ ابو ہریرہ گر گئے اور اٹھے، روتے ہوئے پیارے نبی کے پاس واپس گئے، جا کے شکایت کی، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو میسیج دے کے بھیجا تھا وہ میسیج میں سنانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، عمر بن خطاب نے اس میسیج کو سن کر میرے سینے پہ مارا اور میں گر گیا، اور وہ دیکھیے عمر میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر پہنچ گئے، پیارے نبی نے کہا کہ عمر کیوں مارا تم نے ابو ہریرہ کو، کیوں مارا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی کہ آپ نے ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ جاؤ جو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو، آپ نے یہ پیغام دے کے بھیجا تھا؟ پیارے نبی نے کہا ہاں بالکل۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی میرا مشورہ ہے کہ آپ اس طرح لوگوں میں اعلان عام مت کیجئے، لوگوں کو مت بتائیے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس طرح سے بتا دیا جائے تو لوگ اس بشارت پر اعتماد کر کے عمل کرنے میں سستی کر لیں گے، لہٰذا اللہ کے نبی میرا مشورہ ہے کہ لوگوں کو عمل کرنے دیجئے، خلیہم یعملون۔ پیارے نبی کو حضرت عمر کا مشورہ پسند آیا، حضرت عمر نے کہا چلو، پیارے نبی نے فرمایا چلو تب تو ٹھیک ہے، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ بہت بڑی بات ہے، حضرت عمر بن خطاب کی نظریں بہت دور تک دیکھتی تھیں، کل کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی وہ کہاں تک دیکھتے تھے، کتنے دور اندیش تھے، کیسی فراست تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصویب کی اور اس مسئلے میں ان کی تائید کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو پھر لوگوں کو۔ اور حضرات ایک بہت بڑی بات یہ ہے، حضرت عمر کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس امت کی الہامی شخصیت تھی، وہ اس امت کی الہامی شخصیت، یہ بھی بخاری میں ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں کچھ الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں، اگر اس امت میں کوئی الہامی شخصیت ہے تو وہ عمر بن خطاب کی شخصیت ہے۔ اور ایک حدیث کو اسی بات کو الفاظ بدل کر پیارے نبی نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں کچھ ایسے افراد تھے جو انبیاء تو نہ تھے، پیغمبر تو نہ تھے، مگر ان پہ الہام ہوا کرتا تھا، اس امت میں اگر کوئی ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اس کی اگر ہم شرح کرنا چاہیں، کیسی الہامی شخصیت، اگر اس کی ہم شرح کرنا چاہیں تو تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، اور علمی امانت کے تحت میں یہ بتاتا چلوں کہ اس واقعے کی صحت کے سلسلے میں یقیناً اہل علم کا اختلاف ہے، مگر بہت سارے معتبر اہل علم نے اس کو صحیح مانا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح مانا ہے، اور اس دور کے اہل الحدیث کے امام علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں اس واقعے کو صحیح قرار دیا۔ غیر معمولی واقعہ، کیا واقعہ؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی نے جو فرمایا کہ کچھ الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں، اس امت میں اگر کوئی ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، اور انہوں نے ایک فوج شام بھیج رکھی تھی، اور فوج کا کمانڈر بنایا تھا، ان کا نام تھا ساریہ۔ ممبر پر خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ۔ جو مجمع عام میں جماعت تھی وہ سمجھ نہ سکی عمر کیا کہہ رہے ہیں، اور یا ساریۃ الجبل کی یہ ندا اور یہ آواز جو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کہ عمر بن خطاب نے لگائی، اس کی گونج جو ہے وہاں فوج نے سنی، حضرت ساریہ کے کانوں میں پڑی۔ وہاں اصل یہ ہو رہا تھا کہ دشمن غالب آ رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے۔ یا ساریۃ الجبل کی آواز جیسے ان کے کانوں سے ٹکرائی، حضرت ساریہ پہاڑ کی سمت آ گئے، فوج کو لے کر پہاڑ کی سمت آ گئے، اور پہاڑ کی سمت جیسے ہی آئے
لڑائی کا نقشہ بدل گیا، ہاری ہوئی جنگ مسلمان جیت گئے۔ عجیب و غریب واقعہ۔ اہل علم میں سے بہت سارے لوگوں نے سلف کی کتابوں میں اس واقعے کو حضرت عمر کی کرامات کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا محدث العصر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس واقعے کی روشنی میں آپ اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ پیارے نبی نے جو فرمایا کہ پچھلی امتوں میں کچھ الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں، اس امت میں اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ عمر بن خطاب کی شخصیت ہے۔ اور حضرات، عمر بن خطاب کی یہی دور اندیشی رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہی فراست اور یہی الہامی شخصیت ہونے کا تقاضا تھا کہ سبحان اللہ کتنے بار ایسا ہوا، کتنے بار ایسا ہوا، اور کتنے معاملات میں ایسا ہوا کہ عمر بن خطاب مشورہ دیتے اور ان کے مشورے کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہوتی۔ ابن عمر تو فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کہ زندگی میں نے ابا جان کو جب بھی یہ جملہ کہتے ہوئے سنا کہ شاید میرا گمان ہے کہ ایسا رہے گا یہ معاملہ۔ ابن عمر کہتے ہیں جب بھی ابا جان نے یہ کہا کہ میرا گمان ہے کہ معاملہ ایسا رہے گا، وہ معاملہ ہمیشہ ویسے ہی رہا جیسے میرے ابا نے گمان کیا۔ فراست اسی کو کہتے ہیں، دور اندیشی اسی کو کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مشورہ دے، ان کے مشوروں سے کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہو جائے۔ کئی واقعات ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہی اچھا ہوگا یہ خانہ کعبہ میں جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنا لیں، وہاں نماز پڑھیں۔ ادھر مشورہ دیا اور ادھر تھوڑی دیر میں جبریل امین وحی لے کر آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو تم۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا پیارے نبی سے، کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، برے سے مراد منافقین وغیرہ، آپ کے پاس اچھے برے سب آتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ امہات المومنین سے پردہ کروائیں۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب کو یہ منظر اچھا نہیں لگتا تھا، اچھے برے سب پیارے نبی کی خدمت میں آئے۔ مسلمان صحابہ تو آتے ہی تھے، منافقین بھی آتے تھے، کفار اور مشرکین بھی آتے تھے، چونکہ پردے کا حکم نہ تھا ان کے سامنے امہات المومنین بھی آتی تھیں۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے پردہ کرنے کے لیے کہیں۔ ادھر حضرت عمر نے کہا، ادھر جبریل امین وحی لے کر آ گئے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، امہات المومنین سے جب بھی اگر کوئی چیز لینی ہو، پوچھنی ہو، مانگنی ہو، پردے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر پوچھنا، پردے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر مانگنا۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 کافر قید ہو کر آئے، 70 کافر قید ہو کر آئے، پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کفار قید ہو کر آئے ہیں، کیا کرنا ہے اب ان کے سلسلے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پیارے نبی نے مشورہ کیا 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 جائے، کیا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا اللہ کے نبی پیسہ لے لیجئے، فدیہ لے لیجئے، چھوڑ دیجئے، ان کو آزاد کر دیجئے۔ مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں کو مال کی بھی ضرورت ہے، فدیہ لے کر آزاد کر دیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے، ان لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، بہت تکلیف دی ہے، اسلام کو آگے بڑھنے سے بہت روکا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے ہم میں سے جو رشتہ دار ہے ان قیدیوں کا، وہ اپنی تلوار سے اپنے رشتہ دار کا سر قلم کرے، یہ میرا مشورہ ہے۔ پیارے نبی نے خیر اس وقت حضرت ابو بکر کے مشورے کو قبول کر لیا اور حضرت ابو بکر کے مشورے کی تنفیذ کر دی، لیکن آسمان سے آنے والی وحی نے عمر بن خطاب کے مشورے کی تائید کی۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ حضرت عمر کے مشورے کی تائید ہوئی۔ ایک اور موقع تھا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول یہ مر گیا، منافقوں کا سردار یہ مر چکا، اور سبحان اللہ عبداللہ جو رئیس المنافقین تھا اس کے فرزند تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اور وہ صادق الایمان تھے، سچے مسلمان تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ حضرت عبداللہ
جو رئیس المنافقین کے بیٹے تھے بہت دکھی تھے، بہت غمزدہ تھے کہ باپ حالت نفاق میں مرا ہے، رئیس المنافقین ہو کے مرا ہے، بہت دکھی تھے، بہت غمزدہ تھے، اور پیارے نبی ان کے دکھ اور درد کو سمجھتے تھے۔ وفات کے بعد وہ تو جانتے تھے کہ اب ان کا باپ مغفرت کا تو مستحق نہیں ہے، دل تڑپ رہا تھا، دل مچل رہا تھا، پیارے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی میری ایک درخواست ہے، ذرا آپ اپنی قمیص دے دیجئے، میرے والد کو اپنی قمیص پہنا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے دکھی دل کو کچھ تسلی دینے کے لیے ان کی یہ درخواست منظور کی، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنی قمیص پہنائی۔ اور یہ قمیص پہنانے میں ایک اور حکمت یہ بھی تھی کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے بدر کی جنگ میں جب قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے، ان گرفتار قیدیوں میں پیارے نبی کے چچا عباس بھی تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، اور عباس اس وقت برہنہ تھے، قمیص نہ تھی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے حضرت عباس کو اس وقت قمیص پہنائی تھی۔ پیارے نبی نے چاہا کہ میرے چچا کے ساتھ اس نے جو احسان کیا اس کا بدلہ بھی دے دیں، اور یہاں حضرت عبداللہ کی دل جوئی اور خاطرداری بھی مقصود تھی، آپ نے قمیص پہنا دی۔ اچھا، قمیص پہنانے کے بعد حضرت عبداللہ نے یہ بھی درخواست کی، اللہ کے نبی میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے، میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ پیارے نبی نے ان کی درخواست منظور کی، آگے بڑھے، اللہ اکبر، رئیس المنافقین ہے، پیارے نبی نے حضرت عبداللہ کی درخواست منظور کی، آگے بڑھے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، پیچھے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی مت پڑھائیے، مت پڑھائیے، اور اس کی ساری حرکتیں اور شرارتیں گنانے لگے، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ پیارے نبی رحیم تھے، رحمت کا پہلو ہمیشہ غالب رہتا تھا۔ پیارے نبی نے کہا کہ عمر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے سلسلے میں مجھ سے یہ کہا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، کہا کہ اے محمد آپ ان کے حق میں استغفار کرو یا نہ کرو، 70 بار بھی استغفار کرو، اللہ تو انہیں معاف کرنے والا نہیں۔ کہا اللہ نے دیکھو مجھے اختیار دیا ہے، چاہو تو کرو، نہ کرو، منع تو نہیں کیا ہے، عمر میں پڑھاؤں گا نماز۔ پیارے نبی نے نماز پڑھا دی، اور نماز پڑھانے کے بعد آسمان سے وحی آئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے پیغمبر آئندہ کسی منافق جس کا نفاق معلوم ہو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھانا اور اس کی قبر پہ نہ کھڑے ہونا۔ حضرات ایسے کئی موقع تھے جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی، فراست، دانائی کی داد دینی پڑتی ہے کہ ایک مشورہ ان کی زبان سے نکلتا اور آسمان سے جو ہے وحی آ جاتی ہے اس کی تائید میں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا بہت بڑا کمال ہے، اور حضرت عمر کی الہامی شخصیت کی بہت بڑی خوبی اور بہت عظیم وصف ہے۔